نئے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے نام آج فائنل ہوگا۔ موجودہ چیف جسٹس رات 12 بجے تک 3 نام آئینی کمیٹی کو بھیجنے کے پابند۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نئے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے 3 نام خصوصی پارلیمانی کمیٹی کو بھجوائیں گے۔ پارلیمانی کمیٹی 3 سینئر ترین ججز میں سے ایک جج کا تقرر کرے گی۔ چیف جسٹس کے نام کا فیصلہ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی 2/3 اکثریت سے کرے گی۔ کمیٹی وزیر اعظم کو چیف جسٹس کا نام تجویز کرے گی۔ وزیر اعظم صدر مملکت کو منظوری کے لیے نئے چیف جسٹس کا نام بھیجیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کی مدت 3 سال، ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد 65 سال ہوگی۔ نیا چیف جسٹس کون ہوگا؟ تقرری کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل مکمل۔ پارلیمانی کمیٹی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں نے ممبر نامزد کر دیے۔ مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی کے لیے خواجہ آصف، احسن اقبال اور شائستہ پرویز کے نام دے دیے۔ نون لیگ سینٹ کے لیے اعظم نذیر تارڑ کا نام پہلے ہی فائنل کر چکی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے قومی اسمبلی سے سید نوید قمر اور راجہ پرویز اشرف، سینٹ سے فاروق اجتماعی کا نام ارسال۔ ایم کیو ایم کی جانب سے قانون اور خاتون رکن رانا انصار پارلیمانی کمیٹی کے لیے نامزد۔ جمعیت علماء اسلام نے سینیٹر کامران مرتضیٰ کو بطور ممبر کمیٹی نامزد کیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے عوامی اسمبلی سے بیرسٹر گوہر اور سید حامد رضا، سینٹ سے بیرسٹر علی ظفر پارلیمانی کمیٹی کے لیے نامزد۔ سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد صدر مملکت نے 26ویں آئینی ترمیم بل پر دستخط کر دیے۔ صدر کے دستخط کے بعد 26ویں آئینی ترمیم باقاعدہ آئین کا حصہ بن گئی۔ حکومت قومی اسمبلی میں بھی 2/3 اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ 26ویں آئینی ترمیم سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی منظور۔ 27 شقوں پر مبنی آئینی ترمیم کی شقوار منظوری ہوئی۔ ترمیم کے حق میں 225 ووٹ جبکہ مخالفت میں 12 ووٹ آئے۔ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ 4 آزاد اراکین نے آئینی ترمیم بل کے حق میں ووٹ دیا۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے دوران اپوزیشن نے ایوان سے واک آؤٹ بھی کیا۔ اب لگتا ہے یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا کہ کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ۔ جسٹس منصور علی شاہ کے دوران سماعت ریمارکس۔ سپریم کورٹ میں موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی قیام سے متعلق بھی کیس سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا گزشتہ رات مصروف رہے اس لیے نہیں آئے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا اب تو ساری مصروفیات ختم ہو چکی ہوں گی، آئندہ سماعت پر پیش ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کیا اب یہ کیس آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں؟ وکیل فاروق نسیم نے کہا کہ سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں، جس پر جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ چلیں جی اب آپ جانیں اور آپ کے آئینی بینچز جانیں۔ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی نظر ثانی کی درخواست خارج کر دی۔ پی ٹی آئی وکلا نے کیس کے میرٹس پر دلائل ہی نہیں دیے۔ چیف جسٹس نے حکم نامہ لکھوا دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے گزشتہ فیصلے میں کوئی غیر قانونی نقطے کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا انٹر پارٹی انتخابات کروانا تو 1 ہفتے کا کام ہے۔ حامد خان نے بتایا ہم نے الیکشن کروایا ہے، جناب نے اسے قلعدم قرار دیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ یہ بینچ اب یہ کیس سن ہی نہیں سکتا، نہ ہم اس کے سامنے دلائل دیں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہمیں نہ بتائیں ہم کیا سن سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ حامد خان نے کہا حکم نامہ لکھنا ہے تو میرا پورا موقف لکھیں، میں نے دلائل کیوں نہیں دیے۔ آئینی ترمیم کے دوران اجلاس میں عدم شرکت پر لیگی رکن اسمبلی کو بڑی سزا۔ نواز شریف نے عادل بازئی کے خلاف ریفرنس اسپیکر کو بھجوا دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا عادل بازئی کو نااہل قرار دینے کے لیے الیکشن کمیشن کو خط میں عادل بازئی کو نااہل کر کے نشست خالی قرار دینے کا مطالبہ۔ عادل بازئی این 262 سے مسلم لیگ نون کے رکن ہیں۔ گزشتہ روز ایوان سے غیر حاضر تھے اور آئینی ترمیم کے معاملے پر ووٹ بھی نہیں دیا۔ پی ٹی آئی اقتدار میں آ کر متنازع غیر آئینی ترمیم کا خاتمہ کرے گی۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں جعلی حکومت نے رات کی تاریکی میں سپریم کورٹ پر شب خون مارا۔
جلد بازی میں ترامیم کا مقصد سپریم کورٹ کے فیصلے کے طلاق سے بچنا ہے۔ متنازع ترامیم کے بعد پی ٹی آئی کی جدوجہد مزید تیز ہو گئی۔ غیر آئینی ترامیم کا ساتھ دینے والے عوامی انتقام سے بچ نہیں سکیں گے۔ آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کے لیے قانونی عمل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اسمبلی میں آدھے لوگ وہ ہیں جو جیتے ہی نہیں۔ 1993 کا آئین مشکل حالات میں بنا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری جمہوریت کی فتح ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا مثبت اور تاریخی کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تمام جمہوری جماعتوں کے قائدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آئینی ترمیم بل کی منظوری پارلیمنٹ کا حق ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور شرجیل انعام میمن کا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے انتھک محنت پر بلاول بھٹو کو خراج تحسین۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو نے عدالتی اصلاحات کی اپنی ماں کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ ترامیم کا مقصد قوم کو متحد اور وفاق کو مضبوط کرنا ہے۔ تمام سیاسی قوتوں کو اس کے پیچھے متحد ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی قوم کی فلاح کے لیے آئینی ترامیم کی حمایت کا اعلان کرے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے بروقت انصاف ہوتا نظر آئے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے آئینی ترمیم کے پاس ہونے پر قوم کو مبارکباد۔ کہتی ہیں آئین ترمیم پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ناگزیر تھی۔ ترمیم پاکستان کو دنیا کی مثالی جمہوریت کی صف میں کھڑا کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے۔ مفتی تقی عثمانی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی دانشمندی سے ملک انتشار سے بچ گیا۔ سود کا خاتمہ، وفاقی شرعی عدالت اور مدارس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ قوم کو مبارکباد ہو، مدت بعد ایسی خوشخبری ملی ہے۔ کراچی کے علاقے نارتھ آباد میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ مقتول فضل زمان کو مسلح ملزمان نے گاڑی میں بیٹھتے وقت نشانہ بنایا۔ مقتول کے پاس سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ایک لیٹر ملا۔ پولیس حکام کے مطابق واقعہ ابتدائی طور پر دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ مقتول سیکیورٹی ادارے کا سابق افسر تھا، 4 سال قبل ریٹائرڈ ہوا تھا۔ اب میں نامعلوم افراد کی کار پر فائرنگ۔ پیپلز پارٹی کا مقامی رہنما جاں بحق بشیر احمد محمد کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا تھا، جہاں وہ دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ فائرنگ کے بعد مقتول کی گاڑی فٹ پاتھ سے جا ٹکرائی تھی، جس سے کار کے اگلے حصے کو نقصان پہنچا۔ اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر تحکم ثانی پابندی لگا دی گئی۔ ذرائع کے مطابق جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق سیاسی قیدیوں سمیت عام قیدیوں پر بھی ہوگا۔ اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے باعث کیا گیا۔ ملاقاتوں پر پابندی کی توسیع پنجاب حکومت نے کی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سے پولیس ایکٹ 2024 کا نیا بل پاس ہو گیا۔ نئے ترمیمی مسودے کے تحت اب نعمان سے متعلق وزیر اعلیٰ کے اقدامات پر عمل درآمد لازمی ہوگا۔ گریڈ 18 اور اس سے اوپر کے پولیس تبادلوں کے لیے وزیر اعلیٰ کی منظوری لازمی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کو پولیس کے عموماً اور خصوصی امور سے متعلق باخبر رکھا جائے گا۔ پبلک سیفٹی کمیشن میں ایڈیشنل سیشن جج کو ہٹا کر M&A کو شامل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی کے ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ رواں سال 187.3 بلین روپے مختص کیے ہیں۔ ADP میں 76.95 بلین روپے 988 اسکیمز کے لیے خرچ ہو رہے ہیں۔ کراچی کے 6 بڑے منصوبوں پر 103.05 بلین روپے استعمال ہو رہے ہیں۔